به ومن والاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تفسیر کے دوسرے مرحلے کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ تفسیر کا دوسرا مرحلہ صحابہ کے دور کا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں وہ ان میں جو مشہور صحابہ تھے جن میں سے عبداللہ ابن عباس سر فہرست تھے، اور ابن مسعود، ابی ابن کعب، علی ابن ابی طالب اور کچھ اور صحابہ تھے جو قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی زندگی گزاری انہوں نے۔ تو مثالیں بیان کر رہے ہیں وہ یہاں پر۔ یہ جو آیات ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قر کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تو قر میں پھر اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ قر سے مراد حیض ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، یعنی 3 قروء عدت ہے ان کی، 3 حیض عدت ہے۔ وقال به عمر، اور یہ عمر بن خطاب کا مذہب ہے، علی و ابی و ابن مسعود و ابو موسیٰ الاشعری و ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس کا بھی یہ موقف ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ الثانی، دوسرا موقف، وقال به عائشہ و ابن عمر و معاویہ و زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اصول فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہے کہ اس سے مراد حیض ہے یا طہر ہے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان اختلاف ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے آپ اصول الشاشی یا اصول الشاشی پر جو میرا شرح ہے الفتح الالہی یا کسی بھی شرح میں پڑھے، تاکہ دونوں جانبین کے دلائل کا آپ کو پتہ چلے کہ جو علماء اس سے مراد طہر لیتے ہیں ان کے کیا دلائل ہے، اور جو علماء اس سے مراد حیض لیتے ہیں ان کے کیا دلائل ہے۔ ثلاثۃ قروء، یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد حیض ہوتا تو اللہ تعالیٰ ثلاثۃ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، ثلاثہ کا لفظ استعمال کرتا، کیونکہ عدد معدود کا مخالف ہوتا ہے۔ کیونکہ حیض مؤنث ہے نا، تو ثلاثہ ہونا چاہیے تھا، پھر ثلاثہ مذکر ہونا چاہیے تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں ثلاثۃ رجال، 3 مرد، لیکن جب کہتے ہیں کہ خواتین تو ثلاث نساء کہیں گے، ثلاثۃ نساء نہیں کہیں گے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل اس مسئلے میں زیادہ کچھ مضبوط لگتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مستحاضہ عورت کو کہا تھا دعی صلاتک ایام اقراءک، یعنی حیض کے دنوں میں نماز چھوڑا کرے اور استحاضہ کے دنوں میں نماز پڑھا کرے۔ تو قر کا لفظ پیغمبر علیہ السلام نے حیض کے معنی میں استعمال کیا۔ بہرحال اس میں اختلاف صحابہ کے دور سے آ رہا تھا، تو امام شافعی اور ابو حنیفہ کا جو جھگڑا ہے، اختلاف ہے، وہ بھی دلیل کے اوپر مبنی ہے۔ وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مَعْنًى فِي اللُّغَةِ بَحَثُوا عَنْ مَصَادِرِهَا، اور جب صحابہ کو کسی لفظ کا معنی نہیں آتا، اشکال ہے اس میں، تو وہ مصادر دیکھتے تھے، لغت کی جو مصادر ہے۔ فقد روا ابو السلط الثقفی ان عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية، عمر بن خطاب نے یہ آیات پڑھی، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، جب اللہ تعالیٰ کسی پر گمراہی کا ارادہ کرتا ہے کہ گمراہ کر دے تو ان کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور بعض لوگوں کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، حرجا بنصب الراء من حرج، فقرأ بعض من عنده من اصحاب رسول اللہ ضيقا حرجا، بعض نے حرج پڑھا زیر کے ساتھ اور انہوں نے زبر کے ساتھ پڑھا تھا۔ فقال عمر ابغونی رجلا من کنانہ، عمر نے کہا کہ کنانہ قبیلے کا ایک شخص بلا ہے، وجعلوه راعی غنم ولیکن مدلجیا فاتوا به عمر رضی، فقال عمر یا فتى مل حرج، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ حرج کیا ہوتا ہے، یہ جو حا را جیم کا مادہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے زبر کے ساتھ پڑھے یا زیر کے ساتھ پڑھے وہ مسئلہ نہیں ہے، حرج پڑھے یا حرج پڑھے، لیکن اس روٹ کا معنی کیا ہے؟ قال الحرج فینا الشجرہ، اس سے مراد درخت ہے، تکون بین الاشجار التي لا تصل الیہا راعیہ ولا وحشیہ ولا شیء، ایسی درخت ہے کہ اس کی طرف نہ چرواہا پہنچ سکتا ہے نہ کوئی جانور پہنچ سکتا ہے۔ قال عمر كذلك قلب المنافق، اسی طرح منافق کا دل ہے، لا يصل الیہ شیء من الخیر، منافق کے دل میں کوئی خیر داخل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں نا، ضیقا حرجا کا مطلب تو ہم تنگ کرتے ہیں، لیکن دیکھیں تنگ اور یہ والا جو معنی ہے کہ حرج ہر وہ چیز جس کی طرف کوئی دوسری چیز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، تو یہ اصل میں معنی ہے۔ فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکرى، یہ جو سورۃ اعراف کے سٹارٹ میں بھی اللہ نے محمد علیہ السلام کو کہا ہے نا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کے دل میں حرج نہیں ہونا چاہیے، تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ تنگی کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان تنگ ہوتا ہے نا، لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ قال محمود شاکر رحمہ اللہ، محمود شاکر یہ احمد شاکر کا بھائی ہے،
آپ نے بہت سنا ہوگا احمد شاکر کے بارے میں. مسند احمد کی تحقیق کئی علماء نے کی ہے، کیونکہ مسند احمد بڑی کتاب ہے نا، 30,000 سے 40,000 تک احادیث ہے. ان میں سے ایک احمد شاکر ہے اور ایک بشار عواد ہے. بشار عواد تو ابھی زندہ ہے مصر کے علماء میں سے. تو مصر کے علماء میں سے احمد شاکر، یہ بھی اخوانی عالم تھے، کیونکہ ان کا موقف بھی بہت سخت ہے تحکیم کے مسئلے میں. اور ان کا یہ بھائی محمود شاکر، ان کی تفسیر میں ایک کتاب ہے عمدہ کے نام سے ان کی تفسیر کی کتاب ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ مکمل ہے یا نہیں، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے. آپ لوگ تلاش کر دیں کہ محمود شاکر کی جو تفسیر ہے کیا وہ مکمل ہے یا نہیں، اور کیا وہ پبلش ہے یا نہیں. تو محمود شاکر کہتے ہیں وَهَذَا خَبَرٌ عَزِيزٌ جِدًّا فِي بَيَانِ رِوَایَةِ اللُّغَةِ وَشَرْحِهَا وَسُؤَالُ الْأَعْرَابِ وَالرُّعَاةِ عَنْهَا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ لفظ مشکل لگتا تھا، وہ بدو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ صحابہ کی تفسیر کی خصوصیات کیا ہے، صحابہ کے دور میں وہ لوگ تفسیر کرتے تھے تو اس کی خصوصیات کیا ہے. جی مزایا تفسیر الصحابہ. آواز آ رہی ہے مجاہد بھائی؟ جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی سے تھوڑا کٹ رہی تھی آواز آپ. ابھی ٹھیک ہے. اچھا، مزایا تفسیر الصحابہ رضی اللہ عنہ، صحابہ کی تفسیر کی خصوصیات. وقد تمیز تفسیر الصحابہ رضی اللہ عنہ بمزایا منها، صحابہ کی تفسیر کو کچھ خصوصیات حاصل ہے، ان میں سے کچھ یہ ہے: قلت الاخذ بالاسرائیلیات وتناولها في التفسير لحرصه عليه السلام على اقتصار الصحابہ على نبع الاسلام الصافی. صحابہ اسرائیلیات کم لیتے تھے. اسرائیلی روایت آپ کو پتہ ہے نا کہ تفسیر میں اسرائیلی روایت بہت داخل کی گئی ہے. آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، خاصتاً سمرقندی کی جو تفسیر ہے یا تفسیر ثعالبی ہے یا تفسیر ثعلبی ہے، اس میں اسرائیلی روایت بہت پائے جاتے ہیں. یعنی اسرائیلی روایت سے مراد یہ ہے نا کہ تورات اور انجیل سے کچھ کہانیاں لے کر قرآن مجید کی تشریح کرنا. کیونکہ قرآن کی تفسیر جو علماء کرتے ہیں نا، یا قرآن کے ذریعے کرتے ہیں یا حدیث کے ذریعے کرتے ہیں یا صحابہ کے اقوال کے ذریعے یا اسرائیلی روایت سے کرتے ہیں. مثلا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا؟ تو کیا نام ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا بنیامین. کیا قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام بنیامین تھا؟ نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے. کیا حدیث میں ہے؟ حدیث میں بھی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا. یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ یہود اور نصارہ کے پاس جو کتابی تھی اس دور میں، صحابہ کے زمانے میں، اور خاصتاً تابعین کے زمانے میں. کچھ تابعین ایسے تھے جیسے وہب کے نام سے جو تھا، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو یہود اور نصارہ سے پوچھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا کیا نام تھا، تورات میں کیا لکھا ہے، انجیل میں کیا لکھا ہے. لیکن صحابہ یہ کم لیتے تھے. یہ اسرائیلی روایت کب سے شروع ہوا؟ تابعین کے زمانے میں. پھر اس میں کئی تفصیل ہے کہ کیا اسرائیلی روایت لینا قرآن مجید کی تشریح کے لیے جائز ہے یا نہیں. زلیخا کا نام یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی اسرائیلی روایت سے آئے. تو علی نبع الاسلام الصافی الذی لم، تو یہ صحابہ بہت کوشش کرتے تھے نا کہ اسلام میں قرآن پر اعتماد کر دے، حدیث پر اعتماد کر دے. نیچے کر دے بھائی. تو اسرائیلی روایت لیتے تھے لیکن کم لیتے تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو ایک کتاب ملی تھی یرموک کی جنگ میں، اس میں اسرائیلی روایت پائی جاتی تھی. یعنی اسرائیلی روایت سے مراد یہود اور نصارہ کے علماء کے اقوال، یہود اور نصارہ کی مولویوں کی کتابیں، اور تورات اور انجیل سے بھی کچھ چیزیں موجود تھی اس میں. نیچے کر دے بھائی صاحب. التي لا تقدره الاهواء يعني ولم تشبه الاختلافات والافتراءات يدل على هذا المقصد غضبه حين رأى في يد عمر. یعنی صحابہ بالکل خالص دن پر اعتماد کرتے تھے اور اسرائیلی روایت کم لیتے تھے. نبی علیہ السلام نے ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا صحیفہ دیکھا تو وہ انتہائی غصہ ہو گئے. انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کافی ہے تمہارے لیے، کیا کرنا ہے؟ تورات پر آپ تورات پڑھنا ہے آپ. تو اس لیے کمپیریٹیو ریلیجن بھی وہ شخص پڑھے جو قرآن اور حدیث میں اسپیشلائزیشن تو کرے نا، پہلے تخصص کرے، قرآن حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھے. اپنا دین کا نہیں پتہ اور کمپیریٹیو ریلیجن کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے آج کل بہت سارے ہیں. تو اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کو پیغمبر نے منع کیا تھا کہ تورات کا صحیفہ چھوڑو، اور پیغمبر نے کہا تھا لو کان موسیٰ حی لاتبعتموہ لضللتم، اگر موسیٰ زندہ ہو جائے اور آپ ان کی تابعداری کریں تو گمراہ ہو جائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام، اگر عیسیٰ بھی علیہ السلام بھی بعد میں آ جائے نا تو محمد علیہ السلام کی تابعداری ضروری ہے کہ وہ کرے. تو اس وجہ سے وہ منع کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا فوکس قرآن اور حدیث کے اوپر تھا، نہ کہ اسرائیلی روایت کے اوپر تھا. تو یہ ایک خصوصیت ہے. اگر عبداللہ ابن عباس قرآن کی تشریح کرے گا تو ہم ان کے اوپر اعتماد کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسرائیلی روایات سے اجتناب کرتا ہے
اور اسرائیلی روایت میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ دوسرا خصوصیت جو صحابہ کی تفسیر کو حاصل ہے، اگر عبداللہ ابن عباس کوئی تفسیر کرتا ہے یا کوئی اور صحابی قرآن کی تشریح کرتا ہے تو اس کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ لم یکن تفسیرهم یشمل القرآن کلہ، صحابہ تمام قرآن کی تشریح نہیں کرتے تھے، اذ ان بعض الآیات من الوضوح لديهم بحيث لا تحتاج الى خوض في تفسیرها، کیونکہ بعض آیات تو انتہائی واضح، کوئی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لتضلعهم في اللغة ومعرفتهم بأحوال المجتمع آنذاك وغیر ذلك من الاسباب، کیونکہ صحابہ لغت میں ماہر تھے، معاشرے کا پتہ تھا، تو اس لیے بعض آیات کو ضرورت ہی نہیں تھی ان۔ تیسری خصوصیت، وقد كانوا لا يتكلفون التفسير ولا يتعمقون فيه تعمقا مذموما، صحابہ تفسیر میں تکلف نہیں کرتے تھے۔ بعض مفسرین جو اکثر اہل بدع میں سے ہے، وہ آپ دیکھیں گے کہ تکلف سے کام لیتے ہیں قرآن کی تفسیر میں، اتنے تکلفات کر کے۔ شیعہ کو دیکھیں نا، فضول تکلف کر قرآن کی تفسیر میں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہتے ہیں بقرہ سے مراد عائشہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تکلف ہے، اور زیادہ باریکیوں میں جانا یہ بھی تعمق ہے، گہرائیوں میں جانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اوپر سے تفسیر کرو اپنے طرف سے، یہ جو باطینی تفسیر لوگ کرتے ہیں نا اپنے طرف سے۔ فقد كانوا يكتفون في بعض الآیات بالمعنى العام، بعض آیات کی تشریح میں وہ عام آیات پر اکتفا کرتے تھے، ولا يلتزمون بالتفصيل فيما لا فائدة كبيرة في تفصيله، اور جس چیز کی تفصیل میں زیادہ فائدہ نہیں ہے تفصیل میں نہیں جاتے تھے، ڈیٹیل میں نہیں جاتے تھے۔ آپ دیکھیں گے نا بعض لوگ، مثلا آج کل آپ نعمان علی خان دیکھیں، یہ جو انگلش میں تفسیر کرتے وہ اچھا بندہ ہے، لیکن قرآن میں اتنا ڈیپ جاتے ہیں، یہ کیوں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ نعمان علی خان جو انگلش میں تفسیر کرتا ہے نا، اور ان کا مجال بھی، میدان بھی یہ ہے، اچھا تکڑا بندہ ہے، لیکن وہ اتنا ڈیپ کیوں جاتے ہیں؟ ایک آیات لے کر 2 گھنٹے تشریح کرتا ہے، اور اتنا ڈیپ جاتا ہے وہ گہرائی میں، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ امام راضی کو پڑھتا ہے، اور امام راضی بھی اتنا دور گیا ہے نا مسائل میں۔ اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کو پکڑے کہ بھائی صاحب یہ کدھر سے، نہ حدیث سے تشریح کر رہے ہیں، نا اپنا دماغ اور عقل استعمال کر کے اتنا دور جاتے ہیں، یہ کہاں سے آپ کر رہے تھے؟ اس میں کبھی افتراء علی اللہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کبھی انسان اپنی طرف سے یہ بات، اس آیات کا یہ مقصد ہے، اس لیے امام شوکانی کہتے ہیں کہ ربط نہیں ہے قرآن میں، یعنی اکثر علماء کہتے ہیں نا کہ اس آیات کے بعد یہ آیات کیوں ہے، ربط جو مناسبت بیان کرتے، شوکانی نے اس کا انکار کیا ہے، حالانکہ شوکانی خود استئناف کا مقر ہے، معترف ہے، اور یہ غلط ہے کہ انہوں نے انکار کیا، لیکن وہ کیوں انکار کرتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے کہ کل اللہ ہم سے پوچھے گا کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ربط بیان کریں کہ الحمدللہ کے بعد رب العالمین کی ہوئے، اور رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کی ہوئے، اس کی وجہ بیان کرنا اور ڈیپ جانا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے بعد میں توبہ بھی کیا تھا اور کہا تھا نہایت اقدام العقول عقال واکثر سعی العالمین ضلال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوا قیل وقال، ہم نے پوری زندگی قیل اور قال میں گزاری۔ فیکتفون مثلا بمعرفت ان المراد بقوله تعالی وفاکہۃ وابا، یعنی صحابہ اس میں نہیں جاتے تھے کہ ابن کا کیا مطلب ہے، وہ دیکھتے تھے کہ اللہ نے کیوں کہا وفاکہۃ وابا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرنا چاہتا کہ وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اللہ نے تمہارے اوپر نعمت ہی کی ہے۔ یہ چھوڑو کہ فاکہہ کا کیا مطلب ہے اور ابن کا کیا مطلب ہے، اتنا تو سمجھ آئے نا آپ کہ اللہ اپنی نعمتیں گننا چاہتا۔ بس بعض لوگوں کو پسند ہوتا ہے میں ڈیپ جانا چاہتا ہوں تو چلانگ لگاؤ پانی میں، ڈیپ جانا چاہتے ہیں نیچے جاؤ مرو۔ 4 نمبر خصوصیت، قلت تدوینہم للتفسیر، صحابہ نے تفسیر میں کوئی کتاب نہیں لکھی، وان اغلب ما روی عنہم کان بالروایت والتلقین وليس بالتدوین، یعنی اس ٹائم تفسیر کا جو مرحلہ تھا نا بھائی صاحب، وہ مشافہہ تھا، اس زمانے میں نا کتاب میں تفسیر نہیں لکھی گئی، بلکہ وہ روایت اور تلقین تھا، یعنی ایک دوسرے کو بتاتے تھے، زبان کے ذریعے تفسیر کی وضاحت کرنا تھا، قرآن مجید کی وضاحت کرنا، زبان کے ذریعے اس کی اشاعت کرنا، تفسیر کو منتشر کرنا۔ وَإِن كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَعْتَنِي بِالتَّدْوِينِ فَقَدْ دَوَّنَ، ہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ نے بالکل تفسیر میں کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، اور تفسیر میں کتاب کب سے لکھی گئی؟ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے لکھا بھی تھا، جیسے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے ایک صحیفہ لکھا تھا، الصادقہ کے نام سے معروف تھا، هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول ليس بيني وبينه فيها أحد، یہ صادقہ صحیفہ ہے اور اس میں میں نے تفسیری روایت جمع کی ہے، اور مسند احمد میں یہ صحیفہ موجود ہے، لیکن هذا التدوین كان نادرا، لیکن یہ نادر تھا، تدوین سے مراد لکھنا، یعنی تفسیر لکھنا نادر تھا اس زمانے میں۔ اچھا، اس کے بعد ہم منہج پڑھیں گے، جیسے رسول اللہ کا منہج معلوم تھا، اوپر ہم نے پڑھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا کیا منہج تھا تفسیر کے بارے میں، تو اس طرح صحابہ کا کیا منہج تھا۔ یقوم منہج الصحابہ فی التفسیر علی 3 اسس، 3 بنیادوں پر ان کا منہج قائم ہے۔ نمبر 1 ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کے ذریعے قرآن کی تفسیر کرنا، اور یہ اس دور میں بھی
علماء کی ایک علماء کا منہج ہے، اس دور میں بھی جو علماء نے تفاسیر لکھی ہے ان کے اوپر یہ منہج غالب ہے کہ قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالی یلبسوا ایمانہم بظلم، یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ تو دوسری آیات میں اللہ نے خود کہا کہ ان الشرک لظلم، کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو قرآن کی تشریح ہے کہ جب قرآن کی کوئی آیات سمجھ نہ آئے نا تو قرآن میں تلاش کرو، خود سمجھ آ جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ کیا مطلب آگے بتائے ہیں، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث سے مراد قیامت والے دن ہے۔ تو خود قرآن الطارق، طارق کا کیا مطلب ہے؟ وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، خود قرآن نے تشریح۔ اور اس دور میں کچھ علماء جن میں امام شنقیطی کا نام سر فہرست ہے، ان کی تفسیر اس سے بری پڑی ہے کہ قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں اور نیچے تمام آیات لے کے آتے ہیں جو اس آیات کے فہم میں مددگار ثابت ہوتی وہ، اور اس طرح خدمت کسی اور نے نہیں کی ہے اس دور میں۔ دو علماء ہے، فہد الرومی کی جو کتاب ہے اتجاہات التفسیر فی القرن الرابع عشر، اس میں لکھا ہے کہ اس صدی میں دو کتابیں لکھی گئی ہے جو اچھی کتابیں ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، ایک اضواء البیان امام شنقیطی کی، اور دوسرے حمدی رشدی کی کتاب ہے جی الجامع بین صحیح معثور و صریح المعقول، اس نام سے تفسیر ہے۔ یہ دو تفاسیر آپ لوگ یاد رکھیے، تفسیر القرآن بالقرآن۔ تو صحابہ کا بھی یہ منہج تھا کہ قرآن کی تشریح قرآن سے ہی کرے، کوشش کرے کہ کوئی آیات تلاش کرے کہ ایک آیات دوسری کی تشریح ہو۔ فإن من آیات القرآن ما جاء مجملا فی موضع، کیونکہ قرآن مجید کی بعض آیات ایک جگہ مجمل ہے، وجاء فی موضع آخر مفصلا، اور دوسرے جگہ تفصیل کے ساتھ وارد ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ دیکھیں نا، ایک جگہ اختصار کے ساتھ ہے اور دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ۔ نیچے کرے بھائی صاحب۔ اچھا، وَمِنْهُ مَا فِيهِ ایجاز، بعض جگہوں میں اختصار ہے، وما فیہ اتناب، بعض جگہوں میں تفصیل ہے، وَمِنْهُ مَا فِيهِ عموم وما فیہ خصوص، ایک آیات میں عموم ہے اور دوسری آیات میں خصوص ہے۔ جیسے اللہ عموم اور خصوص کی مثال میں دیتا ہوں، آپ دیکھیں جو جس عورت کا خاون فوت ہو جائے تو کتنی عدت ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، یہ عدت ہے نا، متوفى عنها زوجها۔ لیکن یہ تو عام ہے نا۔ ابھی دیکھیں کوئی عورت حاملہ ہے اور خاون فوت ہو جائے تو 2-3 دن بعد، جیسا سبیعہ الاسلمیہ کا ہوا تھا، چند دن بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ تو 4 مہینے انتظار نہیں کرے گی نا۔ ابعد الاجلین والا موقف تو ضعیف ہے نا، وہ تو کمزور ہے، اور کچھ صحابہ کا تھا۔ تو یہ دیکھیں نا، والذین یتوفون منکم، جو متوفى عنها زوجها کے بارے میں جو آیات ہے وہ عام ہے، لیکن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، وہ آیات خاص ہے تو خاص پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں جی، اور اس میں اختلاف ہے کہ عام اور خاص میں تعارض آ جائے تو عام پر عمل کیا جائے گا یا خاص پر۔ احناف کہتے ہیں عام پر عمل کیا جائے گا، اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چند کلو گندم میں بھی زکوٰۃ ہے، لیکن باقی علماء کہتے ہیں کہ لیس فی ما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم یہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ عموم سے استدلال کرتے ہیں فیما سقط السماء العشر۔ عام اور خاص میں جب تعارض آ جائے نا تو احناف کا یہ مذہب ہے کہ وہ عموم پر اعتماد کرتے، خصوص چھوڑتے ہیں۔ وما فیہ اطلاق، بعض آیات مطلق ہے، وما فیہ تقیید، اور بعض آیات مقید ہے۔ ومثل هذا يفسر بعضه ببعض، اس صورت میں ہم مطلق پر عمل کریں گے۔ فقصص القرآن مثلا جاءت في بعض المواضع موجزة، قرآن مجید میں جو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے مثلا تو ایک جگہ میں اختصار کے ساتھ ہے، وجاءت القصة نفسها في موضع آخر مفصلة، قصة آدم و ابلیس، جیسے آدم اور ابلیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کہانی ہے۔ وقصۃ موسیٰ علیہ السلام مع فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی فرعون کے ساتھ۔ یہ بعض جگہوں میں اذهب الى فرعون انه طغى، بالکل اختصار ہے، لیکن آپ دیکھیں نا بعض جگہوں میں تفسیر۔ وهذا النوع هو احسن الطرق التفسیر كما قال ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ تفسیر کا کیا ہے؟ قرآن کی تشریح قرآن کے ذریعے کر۔ دوسرا منہج جو صحابہ کا منہج ہے، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالسنة النبویہ۔ وإن لم يجد الصحابة رضی اللہ عنہم تفسیر الآیت فی القرآن رجعوا إلى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کی طرف رجوع کرتے تھے زندگی میں، ان کی وفات کے بعد حدیث کی طرف رجوع کرتے تھے۔ فبینھا لہم لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام مفسر ہے۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، اور ہم نے قرآن اور حدیث آپ کے اوپر نازل کیے ہیں تاکہ آپ مفسر بن جائیں۔ والامثلۃ علی اسئلۃ الصحابہ، اور اس کی مثالیں ابھی کچھ بیان کریں گے کہ صحابہ پیغمبر علیہ السلام سے کویسچن کرتے تھے۔ فی التفسیر کثیر منہا ما رواہ احمد والشیخان، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآیہ،
جب یہ آیات نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں اور ظلم کو مکس نہیں کیا ایمان کے ساتھ، صحابہ پریشان ہو گئے. شق ذلک علی الناس، کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی ظلم سے مراد انہوں نے گناہ سمجھا، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. یعنی اس آیات کا پھر یہ مطلب ہوگا کہ جو شخص ایمان کے بعد کبیرہ گناہ کرے گا تو وہ جہنمی ہوگا، جیسے خوارج کا مذہب ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ دیکھیں ہم میں سے تو کبیرہ گناہ کرنے والے موجود ہے. غامدیہ نے زنا کیا تھا، معاذ ابن مالک نے زنا کیا تھا صحابہ میں، کسی نے شراب پیا بعد. وقالوا یا رسول اللہ فأینا لا یظلم نفسہ، ہم میں سے تو ہر کوئی گناہ کرتا ہے. تو اس آیات کا کیا مطلب ہے؟ پھر خوارج کا مذہب ٹھیک ہوا. انہ لیس الذی تعنون الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. ظلم سے مراد شرک ہے، شرک اللہ نہیں معاف کرتا. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو وہاں پر ظلم کا جو لفظ تھا نا وہ مجمل تھا، صحابہ کو نہیں پتا تھا. تو صرف لغت قرآن کو حل نہیں کر سکتی، لغت قرآن کو حل نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے. وروى الترمذی، امام ترمذی جن کا نام عیسیٰ ابن ثورہ ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ ترمذ کا ہے، ترمذ بلخ میں کے قریب ایک علاقہ ہے افغانستان میں. وروى الترمذی عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال سألت رسول اللہ عن یوم الحج الاکبر، یعنی جو سورۃ توبہ میں اللہ نے کہا ہے نا کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اللہ کی طرف سے اعلان ہے حج اکبر کے دن. تو حج اکبر سے کیا مراد ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یوم النحر مراد ہے، جی یعنی بڑے عید کا دن. نیچے کرے بھائی صاحب جی. وما اخرجہ احمد والشیخان عن عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے انہا قالت قال یا رسول ومن نوقش الحساب عذب، کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ جس کے ساتھ اللہ نے حساب کیا نا ضرور عذاب ملے گا. تو عائشہ نے کہا کہ قرآن میں تو ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کے ساتھ جب حساب کیا گیا تو آسان حساب ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ حساب ہوگا تو عذاب ہوگا. قال لیس ذلک بالحساب، پیغمبر نے کہا سوف یحاسب حسابا یسیرا سے حساب مراد نہیں، یہ پیشی ہے صرف. اگر پیشی ہو تو پیشی آسان ہے، لیکن اللہ نے جب سوال پوچھا تو پھر ضرور عذاب دے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے حساب کا لفظ نہیں سمجھا تھا. حساب سے مراد یہاں پر عرض ہے. عرض کا مطلب کیا ہے؟ پیشی. وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَعْدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ أَعْدَاءُ اللَّهِ عَلَى النَّارِ، یعنی پیش کیا جائے گا. بل كان كثير من تفسيره ابتداء من غیر سوال. اچھا پھر پیغمبر علیہ السلام جب تشریح کرتا تھا نا دو طرح کا ہوتا تھا. ایک یہ ہے کہ صحابہ سوال تو تفسیر بتائے، دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام خود اپنی طرف سے بتا رہے، صحابہ کوئی کویسچن نہ کرے. جیسے صحیح مسلم میں عقبہ ابن عامر کی حدیث ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو علی المنبر، پیغمبر علیہ السلام منبر پر کہا کرتے تھے کہ من قوت سے مراد رمی ہے، یعنی تیر پھینکنا، اور یہ الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. ابھی یہ کسی نے کویسچن نہیں کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ قوت سے کیا مراد ہے. وما اخرجہ احمد و مسلم عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہے جو پیغمبر کی 10 سال خدمت کر چکے ہیں، اور نبی وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بہت اخلاق والے تھے، کبھی مجھے نہیں کہا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا. قال رسول اللہ علیہ السلام الکوثر نہر اعطانیہ اللہ عز وجل فی الجنہ انا اعطیناک الکوثر. ابھی صحابہ نے نہیں پوچھا تھا کہ کوثر سے کیا مراد ہے. کوثر کا دو معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ خیر کثیر، زیادہ خیر، اور دوسرا یہ ہے کہ نہر ہے، پانی کا نہر ہے جنت میں. دونوں معنی درست ہیں کیونکہ قرآن حمال الوجوہ ہے، میں نے پہلے بتایا تھا، ایک معنی دوسرے کا نفی نہیں کرتا، اور اس کو کہتے ہیں اختلاف التنوع. وقد يفسر الصحابی الآیت بتفسیر الرسول لها من غیر ان يصرح بسماعه لتفسیرها من الرسول. صحابہ کا یہ بھی منہج تھا کہ اپنی طرف سے قرآن کی تشریح کرتا تھا، یعنی شو یہ کرتا تھا کہ یہ تشریح میں کرتا ہوں لیکن انہوں نے پیغمبر سے سنا ہوگا. تو جس کو جیسے تفسیر موضوعی ہوتا ہے نا، جیسے مثلا عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا تھا نا جہری طور پر، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت طریقہ ہے. ابھی لوگ سمجھے کہ یہ عبداللہ ابن عباس خود یہ عمل کر رہا ہے. تو اسی طرح کبھی ایک صحابی یہ شو نہیں کرتا کہ میں نے یہ تفسیر رسول اللہ سے سنی، لیکن کرتا اپنی طرف سے ہے اور سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقد سأل رجل ابی ابن کعب، ایک شخص نے ابی ابن کعب سے پوچھا تھا من یعمل سوءا یجز به واللہ ان کان کل ما عملنا جزینا به، ہر برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، تو اگر ایسا ہو تو پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے. فقال ابی نے کہا واللہ ان كنت لاراك افقه مما ارى عثرة الا بذنب، کہ جو انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا وہ گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے. وما يعفو الله عنه اکثر حتى اللدغة تعفو، وهذا هو جواب بکر الصدیق. ابھی یہ جو ابی ابن کعب نے جو جواب دیا تھا نا اس شخص کو، یہ جواب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو بھی دیا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ابی ابن کعب، لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس
طرح اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ جو آیات ہیں نا یہود کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اپنے ابھی نے پوچھا کہ ہم تو عبادت نہیں، ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه۔ ابھی رب بنانے کا کیا مقصد ہے؟ عدی بن حاتم نے پوچھا کہ ہم تو علماء کو رب نہیں سمجھتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سجدے کرتے تھے، اور آپ سیدھے تقلید کرنا شروع کرتے ہیں، تو یہ اصل میں عبادت ہے۔ واذا حرموا عليهم شيئا حرموه، جب یہود کے علماء کسی چیز کو حرام کہتے تھے تو عوام بھی حرام کہنا شروع کرتے، تو تقلید بھی عبادت ہے، علماء کی تقلید بھی عبادت ہے۔ وسأل رجل سلمان الفارسی، ایک شخص نے سلمان فارسی سے پوچھا، فقال یا ابا عبداللہ آیت من کتاب اللہ قد بلغت منی کل مبلغ، ایک آیات ہے میں بہت متاثر ہوں اس آیات سے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم، فقال سلمان هو الشرک باللہ، یہ شرک ہے۔ ابھی دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ صحابہ کبھی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، بتاتے نہیں ہے کہ یہ میں نے پیغمبر سے سنا، لیکن اپنی طرف سے کرتے، حالانکہ وہ پیغمبر۔ ابھی دیکھیں ظلم کا معنی پیغمبر علیہ السلام نے بتایا تھا نا صحابہ کو کہ ظلم سے مراد شرک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا منہج یہ تھا۔ آپ تفسیر کی کتابیں جب پڑھتے ہیں نا، سلمان رضی اللہ عنہ یا عبداللہ ابن عباس قرآن کی تشریح کرتے ہیں، تو یہ نہ کہو کہ وہ عبداللہ ابن عباس نے اپنی طرف سے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، ظاہر میں یہ لگتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس اپنی طرف سے تشریح کر رہا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے، وہ پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہوگا انہوں نے۔ تیسرا منہج صحابہ کا اجتہاد اور استنباط ہے۔ پہلا کیا تھا کہ صحابہ قرآن کی تشریح قرآن سے کرتے ہیں، دوسرا یہ تھا کہ حدیث سے کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ نہ قرآن میں اگر تشریح ملے نہ حدیث میں ملے تو پھر وہ اجتہاد کرتے ہیں اور استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ استنباط کی صفت اللہ علماء کو دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں تو اللہ استنباط کا ملکہ دیتے ہیں۔ استنباط ایک خاص ملکہ ہے، یہ نبت سے ہے۔ نبت کا مطلب ہے پانی نکالنا اصل میں، یعنی جڑ تک پہنچنا۔ جیسے آپ زمین کوتے پانی نکالتے ہیں نا، اسی طرح جب انسان سوچتا رہتا ہے اور بعض لوگ قرآن کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے علم نہیں آتا، تو کیا علم آئے گا بھائی؟ 24 گھنٹے دیں گے نا قرآن حدیث کو۔ تو استنباط کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ لوگ شور مچانا شروع کرتے۔ اذاعو کا مطلب ریڈیو، ٹیلی ویژن، یعنی یہ جو اذاعو کا لفظ ہے نا، آج کل جو ٹی وی کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اور ریڈیو کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ یہ جو ریڈیو کا لفظ ہے اور ٹیلی ویژن کا لفظ ہے، یہ قرآن مجید منافقین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے شیخ عبدالعزیز طریفی نے کہا تھا کہ لو كانت قناة الجزیرة القناة العربیہ، یہ جو العربیہ یا الجزیرہ ٹیلی ویژن ہے، یہ رسول اللہ کے زمانے میں موجود ہوتا تو سب منافقین اس میں جمع ہو۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹی وی، یہ جو آج کل ریڈیو اور ٹی وی ہے، یہ پیغمبر کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، سب منافقین اس میں اکٹھے ہو۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے اذاعوا به، یہ لوگ خبر پھیلا دیتے ہیں ریڈیو کی طرح۔ تو بھائی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ فلان نے ایسا کیا ہے تو کیوں آپ ان کے ساتھ تعلقات کاٹتے ہیں؟ اور خود تو تحقیق کریں نا۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو لوگ استنباط کرتے ہیں تو وہ مسئلے کا حل نکال سکتے۔ تو صحابہ استنباط والے لوگ، فَإِن لَمْ يَجِدِ الصَّحَابَةُ رضی اللہ عنہم التفسیر فی القرآن ولا فی سنت رسول اللہ اجتہدوا، وہ اجتہاد کرتے تھے، خود محنت کرتے تھے، لأنهم عرب خلص، کیونکہ وہ خالص عرب تھے، شاہدوا التنزیل، انہوں نے مشاہدہ کیا تھا قرآن کا نزول، وحضروا مجالس الرسول، پیغمبر کے مجالس میں حاضر تھے، والقرآن نزل بلسان عربی مبین، وهذا فيما يحتاج الى اجتهاد واعمال ذهن، وقد توفرت عندهم ادوات الاجتهاد فهم اولا، اجتہاد کی جتنی بھی چابیاں تھی نا، اجتہاد یعنی اجتہاد کے جو شروط تھے وہ صحابہ میں موجود تھے۔ ابھی اجتہاد کے شروط کیا ہے بھائی صاحب؟ وہ نیچے بیان کرے گا کہ صحابہ میں اجتہاد کے تمام شروط پائے جاتے تھے، تمام ادوات موجود تھے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اوپر دیکھیں، عربی زبان، یعنی عربی زبان میں مہارت، یہ انسان کو مجتہد بنا۔ یعرفون اوضاع اللغة العربیہ واسرارها، عربی کی اسرار سے، راز سے واقف ہونا۔ وهذا يعينهم على معرفة الآيات التي يتوقف فهمها على فهم اللغة العربية، بہت سارے آیات ہیں جن کا فہم عربی زبان کے فہم پر متوقف ہے، تو صحابہ عربی زبان کو جانتے تھے۔ اور عربی زبان صرف یہ نہیں ہے کیف حالک انا بخیر اور دروس اللغة العربیہ پڑھی اور العربیۃ بین یدیک پڑھی، نہیں، 7 علوم حاصل کرنا ہوگا۔ علم البلاغہ آپ کو یاد ہوگا، علم البیان، علم البدیع، یہ جو بلاغہ کے اندر 3 علوم ہے، علم المعانی۔ آج کل لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ علم المعانی اور علم البیان میں کیا فرق ہے، اور بیٹھ کر تفسیر کرتے ہیں۔ تو ایسے یہ علم البیان اور علم المعانی یہ عربی زبان کے اسرار کے بارے میں علوم ہے، یعنی مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہو۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الکافرون خبر ہے، اور تو نحو تو کہتے ہیں کہ خبر
معرفہ نہیں ہوتا، خبر تو نکرہ ہوتا ہے نا، جیسے زید قائم، زید القائم تو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح الدین النصیحہ، دین مبتدا ہے، نصیحہ خبر ہے. جب تک آپ کو پتہ نہ ہو بلاغی کے قواعد کا کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہو، حصر کا پیدا دیتا ہے. حصر کا کیا مطلب ہے؟ حصر کی دو قسمیں ہیں، حصر حقیقی، حصر مجازی. تو کیسے قرآن آپ کو سمجھ جائے گی؟ کہاں سے سمجھ جائے گی؟ تو اس لیے عربی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کتاب پڑھی عربی زبان میں اور بس. بعض لوگ چھوٹی سی کتاب لکھتے ہیں. ایک نے کتاب لکھی ہے معلم القرآن کے نام سے، کہتے ہیں یہ پڑھ کر آپ کو قرآن کا ترجمہ سمجھ جائے گا. ہاں، اور ضربہ یضربو کی مذاق اڑاتے. بھائی صاحب، جن لوگوں کو ضربہ یضربو آتے ہیں وہ قرآن کی تشریح کر سکتے ہیں نا، آپ صرف نہیں کر سکتے ان کتابوں سے قرآن کو حل. تو دوسرا کیا ہے؟ یعرفون عادات العرب واخلاقهم. ابھی دیکھیں نا، یعرفون عادات العرب واخلاقهم. صحابہ اس لیے قرآن میں ماہر تھے کہ ان کو عرب کے عادات کا پتہ تھا، اخلاق کا پتہ تھا. اور قرآن مجید میں اکثر عرب کے عادات کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان کا کیا سلوک ہے، معاشرہ میں کیا چل رہا ہے. تو جب معاشرہ میں جو چیز چل رہی ہے نا، اس کے بارے میں جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کو ڈائریکٹ سمجھ آئے گا کہ دیکھیں ابھی پختون کے بارے میں مجھے پتہ ہے نا، اگر پختونوں کے بارے میں کوئی کتاب ہو، کسی کتاب میں کوئی ذکر ہو، تو مجھے فوراً پتہ چلے گا کہ یہ پختون کے اس اخلاق کے وجہ سے. مثلا پختون میں اگر کسی لڑکی سے نکاح کرے نا تو وہ پھر آپ کے سامنے نہیں آئے گی. اپنے خالہ کی بیٹی سے اگر آپ نکاح کرے تو نکاح سے پہلے وہ آپ سے ہاتھ بھی ملاتی تھی. پختونوں میں یہ عادت ہے. لیکن نکاح کے بعد وہ بھاگ جاتی ہے، نظر بھی نہیں آتی، دوربین میں بھی نظر نہیں آتی. تو کیوں بھائی؟ یہ ان کی عادت ہے. ان کی عادت جس بندے کو پتہ ہونا پھر پختونوں کے بارے میں ان کو. تو اسی طرح عرب صحابہ عرب تھے خود، تو عرب کے عادات کے بعد وَهَذَا يُعِينُ عَلَى فَهْمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِإِصْلَاحِ عَادَاتِهِمْ وَتَهْذِيبِ سُلُوكِهِمْ. قرآن کریم میں بہت سارے ایسے آیات ہیں جو عرب کی عادات کی اصلاح کے لیے ہے کہ یہ عادت تمہاری خراب ہے، یہ سلوک تمہارا مہذب ہونا چاہیے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه. ابھی نسی کا کیا مطلب ہے؟ اگر عربی زبان میں دیکھا جائے تو سود کی دو قسمیں ہیں، ربا النسیہ اور ربا الفضل. نسیہ کا مطلب ہے تاخیر، یعنی میں آپ کو 10 روپے دیتا ہوں، بعد میں آپ 20 روپے مجھے واپس کر دیں، یعنی جو قرض ہوتا ہے نا، نسیہ قرض کو کہتے ہیں. لیکن نسیہ ادھر تاخیر کی معنی، یعنی عرب میں یہ رواج تھا کہ ایک مہینے کو لیٹ کرنا، دوسرے مہینے کی جو عظمت ہے وہ اس مہینے میں منتقل کر دینا، اور اس کی حرمت کو مؤخر کرنا. حرمت کے مہینے جو آتے تھے نا، حرمت کے مہینے، تو ان کے جو احترام ہے وہ مؤخر کر دیتے تھے کہ چلو اس کو رمضان میں کر دے، رمضان میں ہم قتال نہیں کریں گے اور اس میں کریں گے. تو یہ ان کی عادت تھی. یضل به الذین یحلونه عاما ویحرم لیواطئوا عدة ما حرم اللہ، تاکہ وہ اللہ کے جو 4 حرمت کے مہینے ہیں ان کی گنتی پوری کر دے. اگر کہ آگے پیچھے کر دے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. یہ بھی ان میں عادت تھی نا کہ حج اور عمرے سے واپس آتے تھے تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے. تو اللہ نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ابھی جب عادت پتہ ہونا آپ کو، وَمِثْلُ هَذَا يَفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ مَنْ كَانَ يَعْرِفُ عَادَاتِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اس طرح آیات جو عرب کے عادات کے بارے میں ہے وہ بندہ سمجھتے ہے جو آگاہ. ثالثاً، تیسری بات جو صحابہ، تیسری خصوصیت جو صحابہ کے اندر موجود تھے اور صحابہ اجتہاد کر سکتے تھے، وہ یہود کے حالات کے بارے میں ان کو پتہ تھا. اور قرآن مجید کی بہت سارے آیت یہود اور نصارہ کے بارے میں ہے. معرفتهم باحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن الكريم، وهذا يعينهم على معرفة الآيات التي تتحدث عن اليهود والنصارى وما يأتون من أمور وما يدبرون للمسلمين. وہ جو مسلمانوں کے خلاف جو پلان بناتے تھے نا یہود اور نصارہ، تو ابھی قرآن مجید میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. سب سے بڑے دشمن یہود اور مشرکین ہیں. ابھی جن صحابہ کا یہود کے ساتھ ٹائم ہوا تھا نا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ یہود سخت ہے اور نصارہ سخت نہیں ہے. ان کو پتہ، یہ فوراً ان کو سمجھ آتی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہود کی یہ عادت، یہ دشمنی وہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. تو یہ سارے جو یہود اور نصارہ کے بارے میں. رابعاً، چوتھی خصوصیت جو صحابہ کے اندر موجود ہے، معرفت اسباب نزول. اسباب نزول کا پتہ تھا ان کو. فهم الذين شاهدوا التنزيل، یعنی پتہ تھا یہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وحذروا الاحداث والوقائع، وہ حوادث اور واقعات ان کے سامنے تھے. ومعرفت ذلك تعين على فهم كثير من الآيات. ولذلك قال ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کہتے ہیں معرفت سبب النزول يعين او تعين، ادھر طرف راجع ہو جائے تو تعین ہوگا، اگر سبب کی طرف ضمیر ہے تو يعين ہوگا. على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، کیونکہ سبب کا علم جب ہو جائے تو مسبب کا علم ہو جائے. خامساً، 5 نمبر صفت قوت الفہم والادراک.
اللہ سبحانہ و تعالی نے گناہ نہ کرنے کی وجہ سے، صحابہ کے نیک اعمال کی وجہ سے صحابہ کو قوت حافظہ دیا تھا۔ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے کیسے اتنا علم حاصل کیا؟ تو ایک نے مجھے میسج کیا تھا، میں نے ان سے کہا کہ میں بادام زیادہ کھاتا ہوں، لیکن اصل یہ جواب نہیں ہوتا۔ تو صحابہ کو اللہ نے یہ دیا تھا کیونکہ گناہ کم کرتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے لگاتے تھے۔ جو بندہ لمبا سجدے لگاتے یہ سارا خون ان کے دماغ کی طرح آ جاتے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا حافظہ مضبوط بنا دیتے۔ اس طرح بہت سارے علماء لوگوں نے ان کے مذاق اڑائے ہے کہ یہ علم نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے ان کا حافظہ تیز ہوا ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، امام شافعی کہتے ہیں میں نے وکیع کو کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، تو انہوں نے کہا کہ گناہ چھوڑے۔ وقال ان العلم ونور اللہ لا يعطى لعاص، یہ علم اللہ کا نور ہے اور گناہگار کو حاصل ہے۔ تو جو بندہ شریعت کی نصوص میں ماہر ہوتا ہے، شریعت کے علوم میں، تو وہ کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ قریب ہوگا ضرور۔ قوت الفهم والادراک فقد آتاهم الله عقلا وفهما جلوا به كثيرا من الامور وهذا امر معلوم من سيرتهم، وبهذه الامور فهم الصحابه كثيرا من ايات القران التي لم يرد تفسيرها في الكتاب ولا في السنه۔ بہت سارے آیات جن کی تشریح نہ قرآن میں تھی نہ حدیث میں، صحابہ سمجھے تھے۔ وهم يتفاوتون في معرفه معاني القران حسب تفاوت مداركهم وتحصيلهم وحسب تفاوت قدراتهم العقليه، ولهذا يقع بینہم اختلاف فی کما سیاتی بیانہ انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے صحابہ کے درمیان اختلاف تھا کہ ایک صحابی کا عقل دوسرے صحابی جیسے نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مشہور صحابہ کے بارے میں بات کرے گا کہ تفسیر میں کون سے صحابہ مشہور تھے۔ واشتہر واشتہر عدد من الصحابہ بالتفسیر هم ابو بکر وعمر وعثمان وعلی وعبداللہ بن مسعود وعبداللہ بن عباس وعبداللہ بن الزبیر العوام وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء هم الذين اشتهروا بالتفسير. وهناك عدد آخر من الصحابة تقل عنهم في التفسير، نقل عنهم في التفسير نقل قليل۔ ہاں کچھ صحابہ ہے لیکن ان سے تفسیری روایت کم ہے۔ لم يصل بهم إلى درجة الشهرة، مشہور نہیں ہے، جیسے انس ہے، ابو ہریرہ ہے، ابن عمر ہے، جابر بن عبداللہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا نعمت العائلہ، بہترین خاندان ہے۔ عبداللہ بھی صحابی ہے، عمر بھی صحابی ہے، عاص میں اختلاف، کچھ کہتے ہیں عاص بھی صحابی ہے۔ اما اکثر الصحابہ روایتا فی التفسیر فاربعۃ، 4 صحابہ مشہور ہے اور تفسیر میں، اور 7 صحابہ حدیث میں مشہور ہے۔ تو علی بن ابی طالب یہ مشہور صحابی تفسیر میں۔ نیچے کرے بھائی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابی ابن کعب۔ انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم کل تفصیل سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کی 35 پیج ہم نے لی ہے الحمدللہ۔ یہ کتاب 200 پیج پر مشتمل ہے جی۔ عربی زبان